اچھا انسان، خوش نصیب انسان وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو ہم اور آپ اچھا سمجھتے ہیں، خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ برا انسان وہ انسان نہیں ہے، بدبخت انسان وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو ہم اور آپ برا سمجھتے ہیں، بدبخت سمجھتے ہیں، بلکہ اچھا انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کو رب العالمین اچھا کہتا ہو۔ برا انسان وہ انسان ہے جس کو رب العالمین برا کہتا ہو۔ اچھا انسان، خوش نصیب انسان وہ انسان ہے جس کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قرار دیا ہو۔ اور بدبخت انسان، برا انسان وہ ہے جس کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا قرار دیا ہو۔ کسی غیرے کے کہہ دینے سے نہ تو کوئی انسان برا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان اچھا بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی رائے، انسان کے فیصلے اپنے مفادات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان اس انسان کو اچھا انسان کہتا ہے کہ جس سے اس کا مفاد جڑا ہوا ہے، جس سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہے، اس انسان کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہر انسان اس انسان کو برا انسان کہتا ہے جس سے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس انسان کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، جس انسان کو وہ لائق نہیں کرتا ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کو اچھا اور برا کہنے کے معاملے میں انسانی باتوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، ہماری اور آپ کی باتوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، مگر جس سے اللہ اور اس کے رسول اچھا یا برا کہے وہی انسان اچھا اور برا ہے، اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا تعالی فی کلامہ المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے اچھا انسان کون۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ دور مال و دولت کے حرص و ہوس کا دور ہے۔ آج کے دور میں جس انسان کے پاس جتنی زیادہ مال و دولت ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ بہتر اور افضل سمجھا جاتا ہے۔ کسی انسان کے اندر ہزاروں خرابیاں کیوں نہ ہو، ہزاروں برائیاں کیوں نہ ہو، مگر یہ مال و دولت اس کے تمام خرابیوں کے اوپر، تمام برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ حضرات، آج ہماری حالت یہی ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی انسان اچھے لباس میں، اچھے کپڑے میں نظر آ جائے، ہم اس انسان کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس اچھی گاڑی ہے، لگژری کار ہے، تو آج ہم اس انسان کو اچھا انسان، خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ آج اگر کسی انسان کے پاس اچھی تجارت ہے، اچھی کمپنی ہے، تو آج ہم اس انسان کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس خوبصورت اور عمدہ محل ہے تو آج ہم اس انسان کو اچھا اور خوبصورت انسان سمجھتے ہیں اور خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آج کوئی انسان کسی بڑے پوسٹ پر براجمان ہے
تو آج ہم اس انسان کو اچھا اور خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی کمائی اچھی ہو رہی ہے تو آج ہم اس انسان کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ الغرض یہ کہ لوگوں کو اچھا اور برا سمجھنے کے اعتبار سے ہمارے خیالات مختلف ہیں، ہمارے نقطۂ نظر اور زاویے مختلف ہیں، لیکن حضرات یاد رکھیں یہ صرف اور صرف ہماری خامہ خیالی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، حقیقت سے شاید ان چیزوں کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں، کیا واقعی یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے، یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے؟ حضرات یاد رکھیں اچھا انسان، خوش نصیب انسان وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو ہم اور آپ اچھا سمجھتے ہیں، خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ برا انسان وہ انسان نہیں ہے، بدبخت انسان وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو ہم اور آپ برا سمجھتے ہیں، بدبخت سمجھتے ہیں، بلکہ اچھا انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کو رب العالمین اچھا کہتا ہو۔ برا انسان وہ انسان ہے جس کو رب العالمین برا کہتا ہو۔ اچھا انسان، خوش نصیب انسان وہ انسان ہے جس کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قرار دیا ہو، اور بدبخت انسان، برا انسان وہ ہے جس کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا قرار دیا ہو۔ حضرات کسی غیرے کے کہہ دینے سے نہ تو کوئی انسان برا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان اچھا بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی رائے، انسان کے فیصلے اپنے مفادات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان اس انسان کو اچھا انسان کہتا ہے کہ جس سے اس کا مفاد جڑا ہوا ہے، جس سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہے، جس انسان کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہر انسان اس انسان کو برا انسان کہتا ہے جس سے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس انسان کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، جس انسان کو وہ لائق نہیں کرتا ہے۔ تو حضرات اس معاملے میں، لوگوں کو اچھا اور برا کہنے کے معاملے میں انسانی باتوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، ہماری اور آپ کی باتوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، مگر جس سے اللہ اور اس کے رسول اچھا یا برا کہے وہی انسان اچھا اور برا ہے، اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا قرار دیا، وہ کون سے برے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے برا قرار دیا ہو؟ حضرات آئیے ترتیب سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کون سے اچھے اور سعادت مند لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا قرار دیا ہو۔ حضرات یاد رکھیے سب سے پہلا انسان وہ انسان اچھا انسان ہے جو داعی بعمل ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو، جو بھلائی کا حکم دیتا ہو، جو لوگوں کو منکرات سے روکتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنے والا ہو، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں اچھا انسان ہوتا ہے، سعادت مند انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس انسان سے زیادہ اچھا کون ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، اور کہے کہ میں تو مطیع اور فرما بردار مسلمان ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے، وہ انسان سب سے خوش نصیب انسان ہے جو انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنے والا ہو۔ وہ داعی سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ حضرات
مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر ہر انسان داعی بنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن عمل میں بالکل ہی زیرو ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے داعی ہیں، بہت سارے ایسے مبلغین ہیں، بہت سارے ایسے مصلحین ہیں جو فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے اور صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، یوٹیوب اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے صبح ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھمال مچاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے داعی بھی ہیں، بہت سارے ایسے مبلغین، بہت سارے ایسے مصلحین بھی ہیں جو فرائض کی انجام دہی نہیں کرتے، سنن و نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اسلامی پوسٹر کو دوسروں کے موبائل پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، گویا کہ ایسے داعی، ایسے مبلغین، ایسے مصلحین ہم سب کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا ہے، عمل کرنا تمہارے ذمے ہے، ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے، ہم عمل نہیں کریں گے، ہم نے تو اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے، اب تم عمل کرو، عمل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ایسے داعی کو، ایسے مبلغین کو جو اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے داعی کو، ایسے مبلغین کو اللہ رب العالمین نے بیوقوف قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بلائی کا حکم دیتے ہو، منکرات سے روکتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا تم بیوقوف ہو؟ اور حضرات، صرف اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بیوقوف ہی نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ایسے مبلغین، ایسے مصلحین، ایسے دعات جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک تو پہنچاتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم خود کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جس کام کو تم نہیں کرتے ہو اس کا کہنا، اس کا حکم دینا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے، سخت ناپسندیدہ بات ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حضرات، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا کہ دعات کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے، مصلحین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اگر ہم اور آپ بھی ایسا کریں گے تو اس دنیا کے اندر جو افضل ترین انسان ہیں ان کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس داعی کو، اس انسان کو سب سے اچھا قرار دیا ہے جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو۔ تو حضرات، پتہ یہ چلا کہ جو داعی بعمل ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ہوتا ہے، لیکن جو داعی دعوت کا کام تو کر رہا ہو لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، دوسرا انسان جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور جس کو اللہ رب العالمین نے اچھا انسان قرار دیا ہے، وہ انسان ہے جو مومن باعمل ہو، جو مومن باعمل ہو۔ حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر پورے شد و مد کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ قرآن کے اندر جنت کی بشارت کا تذکرہ ہو یا پھر جہنم سے آزادی اور نجات کا تذکرہ ہو، اللہ کی
اللہ کی رحمت اور عنایات کا تذکرہ ہو، یا پھر اللہ کی مغفرت اور بخشش کا تذکرہ ہو، یا پھر اجر عظیم یا رزق کریم کا تذکرہ ہو، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں کن لوگوں کے لیے ہے؟ جگہ جگہ پر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے ہے۔ جنت کی بشارت ان کے لیے ہے، جہنم سے آزادی ان کے لیے ہے، جہنم سے نجات ان کے لیے ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات ان کے لیے ہے، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت ان کے لیے ہے، اجر عظیم اور رزق کریم ان کے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے ہے۔ لیکن حضرات، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے وسوسے میں اور شیطان کے مکر و فریب کے شکار ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ بیٹھا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں، آج ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم چونکہ مومن ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اس لیے ہم نجات یافتہ ہیں، اگرچہ ہماری زندگی میں کفر و شرک موجود ہو، اگرچہ ہماری زندگی میں بدعت و خرافات موجود ہو، اگرچہ ہماری زندگی کے اندر ساری برائیاں موجود ہوں، لیکن چونکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے ہم نجات یافتہ ہیں۔ حضرات، اگر ہم اور آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے ہم بہت ہی بڑی غلطی کے شکار ہیں، ہمارے اندر بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اس دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے عمدہ اور سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر کے آئے، یا اسی طریقے سے ایمان تو لے کر کے آئے ہیں لیکن عمل صالح کو انجام نہیں دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو حضرات، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو انجام دیتا ہو۔ حضرات، اگر ہم بھی اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں۔ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے تو یاد رکھیے ہم اس کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل ترین مخلوق بن جائیں گے، ہم سب سے بہتر لوگ بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات، اچھا انسان کون ہے؟ تیسرا انسان، اچھا انسان وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہو، جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہو، وہ انسان اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے، جو انسان اس قرآن مجید سے اپنا رشتہ کو مضبوط کرتا ہے، اپنا رشتہ جوڑتا ہے، وہ اس کائنات کا عظیم ترین مخلوق بن جاتا ہے، وہ اس کائنات کا عظیم انسان بن جاتا ہے۔ حضرات، اگرچہ دنیا والے اس کو حقیر سمجھے، آج معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر عالم اور حافظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگ عالم اور حافظ کو تحقیرانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، غلط نگاہ سے، حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء اور حفاظ
آج اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ آج علماء اور حفاظ یہ اپنے آپ کو بھی حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور حضرات، بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، ہم نے خود بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہاں تک سنا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بیلدار تو بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو چپڑاسی تو بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو باورچی تو بنائیں گے، ہوٹل میں کام کرنے والا بنائیں گے، لیکن حافظ قرآن اور عالم دین نہیں بنائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، آج ہماری یہ حالت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حافظوں کو، عالموں کو گالیاں تک دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آج حافظوں سے، عالموں سے نفرت رکھی جاتی ہیں، دلوں کے اندر ان کے خلاف بغض و حسد، کینہ، کپٹ، جلن، یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ حضرات، یہ ایک طرف عالم علماء کے ساتھ آج ہمارا یہ سلوک ہے، وہیں پر جب مجلس نعت کا انعقاد کیا جائے، مجلس حمد کا انعقاد کیا جائے، تو لوگ قوالوں کو بلاتے ہیں، ناچنے گانے والوں کو بلاتے ہیں، سورین ہلانے والوں کو بلاتے ہیں، اور ان کا استقبال پھولوں کے ہاروں سے کرتے ہیں، اور ان سے محبت کا لوگ دم بھی بھرتے ہیں، پھولوں کے ہار ان کو پہناتے ہیں، لاکھوں روپے کا نذرانہ لوگ ان کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ صورتحال ہے۔ آپ ہی ذرا سوچیں، آپ ہی ذرا تصور کریں کہ وہ قوم جو قوالوں کو، جو گیت گانے والوں کو، ناچنے گانے والوں کو لاکھوں روپے کا نذرانہ پیش کرتی ہو، اور وہیں پر محلے کے جو امام ہیں دینے کے لیے اچھی تنخواہ نہ ہو۔ حضرات، ایسے لوگوں کی اور ایسے قوم کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ حضرات، یاد رکھیے، لوگ عالم علماء کو، حفاظ کو کتنا ہی برا کیوں نہ کہیں، لیکن ان کے برا کہنے سے یہ لوگ برے نہیں بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کو، علماء کو بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5027 سے پیارے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ حضرات، آپ ذرا تصور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کو، علماء کو سب سے اچھا انسان کہہ رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ انگریزی پڑھانے والے، پڑھنے والے کو سب سے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچیاں صرف اور صرف 2 سے 5% مدرسہ اور مکتب میں پڑھائی کرتے ہیں، جہاں تک 95% بچوں اور بچوں کی بات ہے وہ کانوینٹوں میں، وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات، ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انگریزی تعلیم کی بے عزتی کی جائے، انگریزی تعلیم کی برائی بیان کی جائے، ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا، آج ہم ان کو برا سمجھ رہے ہیں، آج ہماری نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جن کی کوئی حیثیت آخرت کے اندر نہیں، جن ڈگریوں کا کوئی اعتبار قبر کے اندر نہیں، آج ایسے لوگوں کو ہم افضل سمجھتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ قرآن مجید، قرآن عظیم جو کہ ایک عظیم کتاب ہے، ہم اس قرآن مجید سے اپنا رشتہ کو جوڑیں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اگر ہم قرآن مجید سے لو لگائیں گے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، یاد رکھیے کہ ہم اس کائنات کا افضل ترین انسان بن جائیں گے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، چوتھا انسان، وہ انسان اچھا ہے کہ جسے لمبی عمر ملے، اور لمبی عمر ملنے کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل بھی کرتا ہو۔ حضرات، آج ہم میں سے ہر انسان کی چاہت یہ ہے، آج ہم میں سے ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں 100 سال کی عمر ملے۔ ہم میں سے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو 100 سال سے زائد کی عمر ملے، لیکن حضرات یاد رکھیے، صرف لمبی عمر مل جانا
یہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے، یہ سعادت مندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ سعادت مندی کی علامت تو یہ ہے، خوش نصیبی کی علامت تو یہ ہے، اچھے لوگوں کی پہچان تو یہ ہے کہ انسان کو لمبی عمر ملے، لمبی عمر کے ساتھ ساتھ انسان نیک عمل کو بھی بجا لاتا ہو۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 20,443 ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، پیارے نبی نے فرمایا جس انسان کو لمبی عمر ملے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیک اعمال کو بجا لاتا ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ پھر اس انسان نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس فای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس انسان کو لمبی عمر ملے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ انسان برا عمل کو انجام دیتا ہو، وہ انسان سب سے برا انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1298 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جن کو لمبی عمر ملے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیک اعمال کو بجا لاتا ہو، نیکیوں کو بجا لاتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2458 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ تمہارے معاشرے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، جو بہترین لوگ ہیں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشانی نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم اطولکم اذا سددوا، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں جن کو لمبی عمر ملے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسلام کے اوپر قائم و دائم رہے اور توحید کے مطابق زندگی گزارتے رہے، وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو حضرات ان احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ اس دنیا کے اندر سب سے اچھے لوگ ہیں، معاشرے کے اندر وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں جن کو لمبی عمر ملے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیکیوں کو بجا لاتے ہوں، اور اسی طرح وہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں کہ جن کو لمبی عمر ملے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ برائیوں کو وہ انجام دیتا ہو۔ اسی طریقے سے حضرات ایک پانچواں انسان جو سب سے اچھا انسان ہے، صاف ستھرا دل اور زبان رکھنے والا انسان، اس معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ حضرات آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز سب سے زیادہ عام ہے وہ ہے جھوٹ۔ آج ہر جگہ جھوٹ کا بول بالا ہے، دکانوں میں، بازاروں کے اندر جھوٹ کا بول بالا ہے۔ آج جھوٹ بولنے میں لوگ ذرہ بھی دیری نہیں کرتے ہیں۔ ارے بازاروں کی بات تو چھوڑیے، تجارت کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر، مسجد میں کھڑے ہو کر کے، ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے، جھوٹ بول کر کے مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کرتے ہیں۔ حضرات ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ایسی صفت کو اختیار کرنے والا انسان کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ وہ انسان جس کے دل میں قدورت ہو، وہ انسان جس کے دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، ان ساری چیزوں کو اپنے دل کے اندر رکھنے والا انسان کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ حضرات اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے نفس کے اندر سے باہر نکال پھینکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں، وہ انسان اچھا انسان ہوتا ہے جو صحیح زبان استعمال کرتا ہو، جو شیریں زبان استعمال کرتا ہو،
صحیح انداز سے گفتگو کرتا ہو، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس انسان کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس انسان کے دل میں خیانت نہ ہو، جس انسان کے دل میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور نفرت نہ ہو، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ حضرات، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4216 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیں کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی زبان کو استعمال کرنے والا مخموم القلب انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ، اچھی زبان استعمال کرنے والے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کون انسان ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم الانسان کی تعریف کی کہ مخموم القلب انسان وہ انسان ہوتا ہے کہ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب انسان وہ انسان ہوتا ہے کہ جس انسان کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس انسان کا دل پاک و صاف ہو، جس انسان کے دل میں گناہ نہ ہو، جس انسان کے دل میں ظلم نہ ہو، جس انسان کے دل میں خیانت نہ ہو، جس انسان کے دل میں بغض و حسد، کینہ، کپٹ نہ ہو، عداوت اور دشمنی نہ ہو، ایسا انسان مخموم القلب انسان کہلاتا ہے، اور ایسا انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہے، معاشرے کا سب سے بہتر انسان ہے۔ تو حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفت کو اختیار کرنے والا انسان کو سب سے افضل انسان قرار دیا۔ اگر ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، افضل انسان اور بہتر انسان بننا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح انداز سے استعمال کریں، سچی زبان کو استعمال کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف قدورت نہ رکھیں، بغض و حسد، کینہ، کپٹ، جلن نہ رکھیں۔ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، ہم معاشرے کا سب سے اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ حضرات، یہ 5 قسم کے لوگ تھے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بہتر انسان قرار دیا ہے، افضل انسان قرار دیا ہے۔ گفتگو اور بھی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔